نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے تو کلندر لاہور نے لکھا تھا کہ تیرا شوق اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ علامہ اقبال نے کیا لکھا تھا، تیرا شوق اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرے قیام بھی حجاب میرے سجود بھی حجاب۔ کہ اگر پیارے آقا اگر آپ کا ذکر اور آپ کا خیال میری نماز میں نہ آئے تو میرا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہنا بھی فضول ہے، تیرا سجدہ کرنا بھی فضول ہے۔ ارے ہم کیسے مان لیں اس محبوب کائنات کا جس کا ذکر اللہ نے کائنات کے ہر جگہ پر اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ عرش پر دیکھ لے اللہ کے ذکر کے ساتھ محبوب کا ذکر ہے، جنت میں چلے جائیں پتوں کو دیکھ لے، کلیوں کو دیکھ لے، جہاں جہاں دیکھ لے قرآن کی آیات کو دیکھ لے، جہاں بھی اللہ نے اپنا ذکر کیا ساتھ اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے۔ دوران نماز ہاتھ فضا میں بلند کر کے نیچے کر لیا، صحابہ پوچھتے آقا آج آپ نے عجیب کام کیا، ہاتھ بڑھایا اور پھر نیچے کر لیا۔ تو صحابی نماز کی حالت میں بھی اپنے امام کو دیکھتے تھے۔ اے اے آج تو کہتا ہے کہ خیال آئے معاذ اللہ تو نماز نہیں ہوتی۔ ارے ہم تو کہتے ہیں محبوب کی اداؤں کو دیکھنا ہی تو اللہ کی عبادت ہے۔ کہ غلام تو دوران نماز بھی محبوب کو دیکھتے تھے۔ کسی صحابی نے کسی صحابی سے سوال کیا کہ جب عشاء کی 2 رکعتیں ہو جاتی ہے جہری نماز میں، اگلی 2 رکعتوں میں کیا تیرے اور میرے نبی کیا سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں؟ شاہ جی بڑی پیاری دلیل ہے، کیا میرے آقا اگلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں؟ دوسرے صحابی نے کہا ہاں کرتے۔ اس نے کہا تجھے کیسے معلوم ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کی داڑھی مبارک حرکت کر رہی ہوتی ہے۔ کہ محبوب کی اداؤں کو دیکھنا ہی تو عبادت ہے، کہ نماز اللہ کی پڑھی جا رہی ہے۔ اس صحابی نے جواب کیسا دیا کہ میں نے دیکھا ریش مبارک حرکت کر رہی ہے، یعنی منہ میں کچھ پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ میرے آقا کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نماز میں ہاتھ میں نے فضا میں بلند اس لیے کیا ہے کہ اللہ کریم نے دوران نماز میرے سامنے جنت کے دروازے کو کھول دیا تھا۔ اللہ نے میرے سامنے جنت کے دروازے کو کھول دیا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، اس سامنے ایک انگوروں کا خوشہ ہے، میں ہاتھ بڑھا کر وہ جنت میں سے انگوروں کا خوشہ پکڑنے لگا تھا۔ کہ میرے آقا اگر ہاتھ فضا میں بلند کرے تو جنت میں سے انگور پکڑ لیتے ہیں۔ میرے ہاتھ آقا کی ہاتھ کی وسعت کا اندازہ کیجئے۔ پھر آقا فرماتے ہیں میں نے اس لیے ہاتھ نیچے کر لیا کہ اللہ نے فرمایا ہے محبوب تیرے غلام جنت کی نعمتیں جنت میں جا کر کھائیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں اگر میں انگور کو پکڑ لیتا تو قیامت تک اس سے کھاتے رہتے وہ کبھی ختم نہ ہوتے۔ وہ محبوب اگر ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہیں تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ وہ محبوب اگر اپنا قدم بلند کرتے ہیں تو وہ عرش معلیٰ پر چلا جاتا ہے۔ کیونکہ موسیٰ اگر قدم رکھتے ہیں تو کوہ طور ہوتا ہے، حسین کے نانا اگر قدم رکھتے ہیں تو جبل نور ہوتا ہے، موسیٰ اگر قدم رکھتے ہیں تو مصلی ہوتا ہے، ارے حسین کے نانا اگر قدم رکھتے ہیں تو عرش معلیٰ ہوتا ہے۔ میرے تیرے قریب نبی جب آسمان پر پہنچے معراج کی شب تو ذہن میں خیال یہ آیا کہ موسیٰ جب کوہ طور پر جایا کرتے تھے اللہ کے نور کا نظارہ کرنا تھا، اللہ کو دیکھنا نہیں تھا، بس اللہ کے نور کی تجلی کا نظارہ کرنا تھا۔ تو موسیٰ کو حکم یہ ملا تھا کہ نالین پاؤں سے جدا کر دو۔ آپ کے ذہن میں خیال آیا میں نے تو اللہ کا نظارہ کرنا ہے، نالین پاؤں سے جدا کرنے لگتے ہیں، وہاں سے اللہ کریم کی بارگاہ سے ڈائریکٹلی آواز آتی ہے پیارے محبوب موسیٰ اور تھے آپ اور ہیں، وہ میرے کلیم تھے آپ میرے حبیب ہیں، میرے محبوب آپ نالین سمیت عرش معلیٰ پر قدم رکھے میں سب کی آنکھوں سے دیدار کرواؤں گا۔ یہ ہے میرے محبوب کی شان۔ جب پرانے نبیوں سے امتیوں نے پوچھا کہ آپ اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں کیا اس اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ تو نبیوں نے کہا
دیکھا نہیں، ایک فرشتہ آتا ہے، ایک وحی لے کر آنے والا فرشتہ آتا ہے جسے پیام بھر کہتے ہیں، پیام دے کر چلا جاتا ہے کہ آسمانوں پر اللہ ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ مگر جب باری آتی ہے تیرے اور میرے کریم نبی کی، تو صحابہ نے پوچھا آقا کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو تیرے اور میرے کریم نبی نے کہا ہاں ابھی رات کو اللہ کا نظارہ کر کے آیا ہے۔ اور یہ ہے میرے محبوب کی شان کہ جتنی بھی بیان کرتے چلے جائیں وہ شان ختم نہیں ہوتی۔ وہ کیسے سکتی ہے کہ اللہ خود قرآن میں جس ہستی کے بارے میں کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا ہے۔ اور جس ذات کا ذکر اللہ کریم بلند کر دے وہاں پر انسان کی اوقات کیا ہے؟ ہم تو بس اس کا ذکر بلند نہیں کرتے، ہم تو اس کا نام لے کر اپنے نام کی چرچا کرتے ہیں۔ جو اس نبی کا نام لیتا ہے اس زمانے والے کی زبان پر ہر اس شخص کا نام ہوا کرتا ہے۔ جب ہم اللہ اس کے رسول کا ذکر نہیں کرتے تھے ہمیں کون جانتا تھا؟ ہمیں کون جانتا تھا کہ یہ کون ہے، اس کی اوقات کیا ہے؟ اگر آج لوگ عزت سے نام لیتے ہیں تو کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں وہ دیکھو ہمارے نبی کا غلام آ رہا ہے۔ اصغر علی جٹ کو کون جانتا تھا؟ اگر جب محبوب کے ذکر کی محافل میں جا کر بیٹھنا شروع کر دیا تو لوگوں نے کہنا شروع کیا وہ دیکھو جٹ صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس محبوب کے ذکر کی برکتیں ہیں کہ جس محبوب کا ہم ذکر کرتے ہیں بس اس کا نام لینا شروع کرتے ہیں تو محبوب کا نام لینے سے اپنی عزت کی معاشرے میں بڑھ جاتی ہے۔ ورنہ ہمیں کون جانتا تھا؟ ہماری کیا اوقات ہے کہ اللہ کتنی مخلوق ہے، لوگ لوگوں کو عزت نہیں دیتے، بنا ماں کی عزت ادا کی جاتی ہے، اس لیے کی جاتی ہے اس لیے کہ ہم اس محبوب کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں ڈال لیتے ہیں۔ اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج کی اس گئے گزرے دور میں انسان اس کے ذکر کی محفل میں آ کر بیٹھ جائے۔ اور دیکھیں یہ جو ساؤنڈ چلانے کا آنا چاہتا آپ کی نظر یہ بات ہے کہ کون جانتا ہے یہ لڑکا کون ہے؟ باہر سے کچھ صنافہ آئے حسن بھائی تو نعت خواہ اس کو کہتے ہیں، حضور کی تعریف کرنے والے کو۔ اور نعت خواہ کا مقام کیا ہے؟ یہ مقام ہے کہ میرے نبی زمین پر بیٹھے اور اپنی تعریف کرنے والے کو اپنے ممبر رسالت پر جگہ دی، اس کو نعت خواہ کہتے ہیں۔ کہ جس امتی کے سامنے میرے نبی سامنے بیٹھتے ہیں یہ امت کو تعلیم دینا ہے کہ میرا ذکر کرنے کے لیے جگہ بھی اونچی چاہیے، اس کو نعت خواہ کہتے ہیں۔ وہ جب نعت خواہ محفل میں تشریف آتا ہے تو پہلے وہ کہتا ہے کامنا شاہ جی السلام علیکم، ساؤنڈ والے کو مل کر جاتا ہے۔ کیوں ملتا ہے؟ اس لیے ملتا ہے کہ اللہ کو اس کے رسول کے ذکر کرنے میں اس نے اس کی مدد کر دی ہے۔ باتیں بڑی غور طور میں جٹ صاحب آپ کو جٹ صاحب کہہ کر نعت خواہ مخاطب کرتے ہیں، اسد بھائی کو اسد بھائی کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کے ذکر کرنے میں ان کا ساتھ دیتا ہے۔ اور اس سے بھی اگلی بات سنیں، آج ثنا خان نہیں آئی تھی، انشاءاللہ ایسے ہی دعا مانگیں گے، انشاءاللہ سلام پڑھیں گے ثنا خان جو آئیں گے۔ اس سے بھی بڑی بات سنیں، نبی کے ذکر میں مدد کرنے والا کون ہے؟ شاہ جی جب حسان بن ثابت ممبر رسالت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور میرے نبی کے سامنے میرے نبی کو میرے نبی کی نعت سناتے ہیں، میرے نبی کے ہاتھ خدا میں بلند ہوتے ہیں اور میرے نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم اشہدہ بروح القدس، اے اللہ تو جبریل امین کے ذریعے میرے حسان کی مدد فرما کو میری نعت پڑھ رہا ہے۔ ارے نعت خان کی مدد کرنے والا تو جبریل امین ہے، اور جبریل امین کون ہے؟ عرش معلیٰ پر جو ہستیاں ہستی ہیں نبیوں کے بعد جس کا مقام ہے اس عرش معلیٰ پر اس کو جبریل امین کہا جاتا ہے، جو نورانی مخلوقات کے سردار ہیں، جو فرشتوں کے سردار ہیں، انہیں جبریل امین کہا جاتا ہے۔ اور اس جبریل امین نے حسان بن ثابت کی مدد فرمائی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے نبی کی نعت پڑھ رہا ہے۔ اور وہ جبریل امین
جو میرے نبی کی بارگاہ میں اگر آتے ہیں تو میرے نبی کے سامنے اپنے 600 بازو پر لے کر نہیں آتے ہیں. ایک صحابی رسول وہی قلبی کی شکل میں آتے ہیں, میرے نبی کے سامنے آ کر روزانہ بیٹھ جایا کرتے ہیں. اس جبریل امین سے ایک دفعہ میرے نبی پوچھتے ہیں, جبریل کیا تو نے کائنات میں اپنے 600 پر کھول کر کبھی پرواز کی ہے؟ جبریل امین وہ ہستی ہے اگر اپنا ایک پر کھول دیں تو یہ کائنات ختم ہو جاتی ہے, دوسرا پر کبھی نہیں کھلا. اس جبریل کی پرواز کیا ہوگی؟ تو کہتے ہیں جبریل ڈاکٹر صاحب میں ایک پر کھولتا ہوں تو اللہ کی کائنات ختم ہو جاتی ہے, 600 پر کبھی کھولے نہیں ہے. تو قربان جائیں میرے کریم نبی اپنی کملی مبارک اتارتے ہیں, اپنی چادر مبارک اتارتے ہیں اور جبریل کے اوپر ڈال دیتے ہیں. تو کہتے ہیں جبریل آج اپنے 600 پر کھول کے پرواز کر, تجھے پتہ چلے کہ تو جس نبی کے لیے پیغام لے کر آتا ہے اللہ نے اسے کیا شان عطا کی ہے. جبریل کہتے ہیں نبی کریم کی جب کملی مبارک میرے اوپر پڑتی ہے میں اپنے 600 پر کھول کر پرواز کرتا ہوں اور پھر کہتا ہوں آقا میں تھک گیا, آپ کی کملی کی وسعت ختم نہیں ہوتی ہے. وہ جبریل امین کہ جنہوں نے کائنات میں کبھی اپنے 600 پر نہیں کھولے, اور میرے نبی کی اس کملی مبارک کی شان دیکھے کہ میرے نبی کی کملی مبارک میں جب آ جاتے ہیں تو 600 پر کھول کر پرواز کرتے ہیں, 600 پر کھول کر پرواز کرتے ہیں اور کہتے ہیں آقا آج میں نے پرواز کر لی ہے, میری پرواز بند ہو گئی, آقا میں تھک گیا, آپ کی کملی کی حد کا کنارہ کوئی نہیں ہے. کہ لفظ ہے بے بس, زباں ہے معذور, ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا. ارے لفظ ہے بے بس, زباں ہے معذور, ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا. تو کنارہ نہ جس سمندر کا وہ سمندر عبور کیا ہوگا. وہ جبریل امین کہ جن کی شان یہ ہے کہ آسمان دنیا پر جن کا سب سے بڑا مقام ہے, وہ میرے نبی کے در پہ جب آتے ہیں تو دو زانو بیٹھ جایا کرتے ہیں. اور نبی کے گھرانے کی شان کیا ہے, نبی کے گھرانے کی شان کیا ہے. جب نبی پاک کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ کی عبادت کرتی ہے تو حسنین کریمین جھولے میں جب رونا شروع کرتے ہیں عبادت کرتے ہوئے, سجدہ کائنات کو جب وقت نہیں ملتا بچوں کو اٹھانے کا تو اللہ جبریل کو بھیجتے ہیں, جاؤ جبریل جا کر حسنین کریمین کے جھولے کو جھولا دو. ارے وہ جبریل امین کہ جب لوگوں کے بچے نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں تو حسنین کریمین اپنی اماں جان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اماں جان سب والدین نے اپنے بچوں کو نئے نئے کپڑے دلا دیے ہیں, ہمارے لیے نئے کپڑے کہاں سے آئیں گے. قربان سیدہ کائنات اپنا سر سجدے سے رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے اللہ کی بارگاہ میں مولا تیری گناہگار بندی تیری بارگاہ میں سوال کرتی ہے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, میں اپنے بچوں کے کپڑے کہاں سے لاؤں. قربان جائیں عرش پر ہلچل بن جاتی ہے, پھر جبریل کو بھیجا جاتا ہے. بات شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ سیدہ کائنات کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ بیٹا تمہارے کپڑے درزی کو دیے ہیں وہ سی کر لے آئے گا. اسی بھائی آپ ہی کپڑے سیتے ہیں, بات سنیں اس گھرانے کی بات ہے کہ وہ درزی کون ہے. آپ کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ کپڑے درزی کو دیے ہیں وہ سی کر لے آئے گا. رات گزرتی جا رہی ہے, صبح کا اجالا شروع ہو جاتا ہے, کپڑے آئے نہیں ہیں. سیدہ کائنات سر سجدے میں رکھ دیتی ہیں, کہتی ہیں مولا تیری بندی کی عزت تیرے ہاتھ میں ہے, میں بچوں کو کہہ بیٹھی ہوں کہ درزی کپڑے لے کر آئے گا. قربان جائے عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے. جبریل امین کو پھر بھیجا جاتا ہے, جاؤ جبریل آج جنت سے حسنین کریمین کے جوڑے لے کر جاؤ اور جا کر درے بطول پر کہہ دینا کہ اللہ کی نیک بندی درزی آ گیا ہے, آپ کے بچوں کے کپڑے لے کر جنت سے آ گیا ہے. کیا شان ہے اس گھرانے کی, کیا مقام ہے اس گھرانے کا.
جس گھر کے ترتیبی جبریل امین ہے، جس گھر کے جھولا جلانے والے بچوں کو جبریل جھولا جلاتے ہیں، کیا مقام ہے اس گھرانے کا، کیا شان ہے مولا علی کے گھرانے کی۔ قربان چلے جائیں، قربان چلے جائیں کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے، بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے۔ اور سیدہ کائنات کی شان کیا ہے، اس باپ کے لیے رحمت بن کر دنیا میں آئے جو خود سارے عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اس باپ کے لیے آپ رحمت بن کر آئے جو کائنات کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، رحمت للعالمین، عالمین کے لیے، چرند پرند کے لیے، جمادات نباتات حیوانات کے لیے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے جو رحمت بن کر آئی، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے لیے رحمت بن کر آئی ہے۔ اور بچوں کی جنت ماں کے قدموں تلے ہوا کرتی ہے، بچوں کی جنت ماں کے قدموں تلے ہوا کرتی ہے۔ قربان جائیں سیدہ کائنات کن بچوں کی ماں ہے جو خود جنتی نوجوانوں کی سردار ہیں، کہ سیدہ کائنات کن بچوں کی ماں ہے جو خود جنت کے نوجوانوں کی سردار ہے، جو جنت کے مالک ہے، جو جنت کے وارث ہے، ان کی ماں بن کر دنیا میں آئی ہے۔ اور بیوی اپنے شوہر کے لیے نصف ایمان ہوا کرتی ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے نصف ایمان ہوا کرتی ہے۔ قربان جائے سیدہ کائنات آپ کی شان پر، آپ کس شوہر کے لیے نصف ایمان ہے جو کل ایمان ہے، کہ جن کا اگر دوست دل میں رکھے تو بندہ مومن نہیں ہوتا ہے۔ کیا شان بیان کریں سیدہ کائنات کی۔ ارے میں قبلی والے آقا کس قبلی کی حد بتا رہا تھا کہ جس میں جبریل اگر 600 پر کھول لیتے ہیں پرواز ختم ہو جاتی ہے، جبریل کی رفتار ختم ہو جاتی ہے، جبریل تھک جاتے ہیں، قبلی کی حد ملتی نہیں ہے۔ وہ پیاری قبلی جب سیدہ کائنات دور سے اپنے بابا جان کو ملنے آتی ہے تو میرے آقا اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سیدہ کائنات جب اپنے بابا جان کو ملنے آتی ہے تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے کملی مبارک اپنے شانوں سے اتار کر زمین پر بچھا دیتے، کہتے فاطمہ اس پر بیٹھ جاؤ۔ اس کے شان کو تم بیان کرو گے، کون کون سے پہلو کو تم بیان کرنا شروع کرو گے۔ ارے اس گھرانے کی جو کائنات میں مثال ہی نہیں ملتی ہے۔ آج بیٹیوں کو جو مقام ملا، ہم اپنی بیٹیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ باپ کی زیادہ وفادار ہوتی ہے، والدین کی قدر کرتی ہے، مگر ہم نے کبھی سوچا کہ بیٹیوں کو یہ مقام دیا تو کس نے دیا ہے؟ میرے تیرے نبی کی دنیا میں آنے سے پہلے یہی وہ بیٹی ہے جب وہ دنیا میں آتی تھی تو شرمندگی سے سر جھک جایا کرتا تھا، لوگ بتانا گوارا نہیں کرتے تھے، شرم سے سر جھکاتے تھے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، کسی کو بتائے بغیر اس بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زمین میں زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ بات شرمندگی کی ہے، مگر نہیں، فطرت میں ایک ایسا وقت لیا گیا جب میرے اور تیرے نبی زمین پر ظاہری طور پر تشریف لائے تو بیٹی کو مقام یہ ملا کہ جب بیٹی دنیا میں پیدا ہوتی تو میرے اللہ نے، میرے نبی نے فرمایا کہ بیٹی جس گھر میں پیدا ہوتی اللہ رحمت اس گھر میں بھیج دیتا ہے، کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ ساتھ ہی رحمتیں بھیج دیتا ہے۔ آج بھی لوگ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر، میرے اپنے ذاتی کا وہ واقعہ ہے، جب میری تیسری بیٹی پیدا ہوئی ہر شخص نے آ کر کہا صاحب ماڑی والے اللہ پتر دے دیتا، ارے جاہلو مجھے یہ بتاؤ کہ تم ہوتے کون ہو اس کائنات کے نظام کو بدلنے والے؟ اگر اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے تو اللہ نے یہ سمجھا ہے کہ میں اس گھر میں رحمت زیادہ بھیجوں گا تو اسے بیٹی جیسی رحمت دوں گا۔ تم کون ہوتے اللہ کے فیصلے کے خلاف کرنے والے؟ ارے تم کون ہوتے ہو مجھے مشورہ دینے والے کہ فلاں پیر کے پاس جاؤ گے تو بیٹا پیدا ہوگا؟ ارے بیٹا پیر نہیں دیتا، بیٹا اللہ دیتا ہے۔ یہ بات یہ ہے بچھا دو، انسان کی زندگی اور موت اس کا رزق، اس کی اولاد، یہ واحد تین ایسے کام ہیں زندگی میں جو اللہ نے اپنے بس میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے
نہ کوئی کم کر سکتا ہے نہ کوئی زیادہ کر سکتا ہے. جعلی پیروں کے پاس جانا چھوڑ دو، ان کاموں میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سمجھانے والے راہبر کے پاس ضرور جاؤ، مگر جو یہ کہے کہ میں بیٹا دوں گا میرے پاس آؤ تو سمجھ لو وہ جعلی پیر ہے. یہ نظام اللہ نے بنایا ہے. میرے نبی کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوئی، اللہ نے 2 بیٹے بھی عطا فرمائے، اللہ نے اپنے واپس بلا لیے. تو جب نبی سے پیار کرنے والے کے گھر میں بیٹی پسند آئی، بیٹی کی باپ کو جب بیٹی پیدا ہوتی ہے، ایمان سے بتاؤ اتنا سکون ملتا ہے. میرے ساتھ سب اولاد والے بیٹھے ہیں، یقین کریں آج یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ بیٹی پیدا ہو گئی اس کی پرورش کیسے کروں گا، زمانہ خراب ہے، جہیز کہاں سے آئے گا، شادی کے لیے انتظام کیسے ہوگا. ارے چھوڑ دیں یہ سارا کچھ سوچنا. جس خدا نے تجھے یہ رحمت عطا کی ہے انتظام کو ہی کرے گا. زندگی میں رونا چھوڑ دو، بس شکر ادا کرنے کی عادت کو اپنا لو. یہ نہیں سوچنا کہ میرے پاس وہ کام آیا میں نے نہیں کیا، میں کر نہ سکا. ارے جب تیرے نصیب میں وہ رزق نہیں ہے تو وہ کام تو کر کیسے سکتا ہے. اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر لو کہ اللہ نے ہمارے حق میں جو فیصلہ کر دیا ہے، جو لکھ دیا ہے، اس سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں ہے. اپنی مرضیاں چلانا چھوڑ دو. نبی مکرم، نبی محتشم، رسول کائنات، امام الانبیاء، سرور کونین، آپ کی بڑی پیاری ایک روایت ہے. میرے صاحب آگے آ جائیں، مبشر بھائی آپ بھی آگے آ جائیں، بڑی مہربانی. اللہ نے اپنے محبوب کو کیسی شان محبوبی عطا فرمائی ہے کہ آپ کریم نبی فرماتے ہیں یہ جو کاش لفظ ہے، کاش، جناب خالق صاحب جو کاش لفظ ہے، اکثر کہتے ہیں کاش میں وہاں پر جلدی جاتا تو میری باری جلدی آ جاتی، کاش ایسا ہو جاتا، کاش ثنا خان ٹائم پہ آتے تو محفل ٹائم پر ختم ہو جاتی. اشارہ محفل ٹائم پہ ختم ہوگی، ثنا خان جب آئیں گے ان کو اتنا ہی وقت ملے گا. یہ ان کی مرضی ہے، اپنے کام چھوڑ کر آئیں یہ پہلے آئیں. کاش جو لفظ ہے اس کے بارے میں میرے کریم نبی فرماتے ہیں کاش لفظ کہنے سے بہتر ہے میں اپنے زبان پہ جلتا ہوا انگارہ رکھوں. بات کو سمجھانے لگا ہوں، سمجھ آئی نہیں لوگوں کو، سمجھانے لگا ہوں کہ کاش ہم نے کہنا نہیں ہے، کاش ہم نے کہنا نہیں ہے، اس لیے نہیں کہنا ہے کاش کہ جو فیصلہ اللہ نے ہمارے لیے کر دیا ہے یقیناً وہ بہتر فیصلہ ہے. ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کاش ایسا نہیں تو ایسا ہو جاتا، کاش ایسا نہیں تو ویسا ہو جاتا. ہم کہہ نہیں سکتے کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہی ایسے ہے. ہم کون ہوتے اس کے فیصلے کے خلاف کرنے والے. اس گھر میں بھی باتیں ہوئی جب میرے برادر کو شیخ ناصر جمیل شہید دنیا سے گئے کہ بچی کے ساتھ ظلم ہوا، بچی کیا کرے گی، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا. میں بس یہی بات سمجھاتا رہا، ہر جگہ پر بات یہ میری یہی ہوتی ہے کہ جب اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے تو ہم ہوتے کون ہیں بولنے والے، ہم ہوتے کون ہیں بولنے والے. ہمیں بھی پتا ہے کہ ہماری بہن کا شوہر دنیا سے چلا گیا، اے بندہ خدا تو اظہار تعزیت کرنے یا تسلی دینے کی بجائے آ کر یہ کہہ دینا کہ اللہ نے چھاٹی کیا، بڑا ظلم ہوا، بچی چھوٹی تھی، یہ کیا ہو گیا. ارے بندہ خدا تو ہوتا کون ہے کہنے والا کہ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس فیصلے کے خلاف تو ہوتا کون ہے بولنے والا. اللہ بہتر جانتا ہے اس نے بندے کے لیے کیا کرنا ہے. اللہ اپنی کسی بندے کے حق میں کبھی بہتر فیصلہ، ہمیشہ بہتر فیصلہ کرتا ہے، کبھی ایسا نہیں کرتا کہ جو بندے کے حق میں بہتر نہ ہو اللہ وہ فیصلہ کرے. بس ہماری سمجھ اس قابل ہی اس فیصلے کو سمجھ سکے. ملک صاحب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دکان پر بیٹھے ہوتے تو وہ گاہک بھی آ جاتا، یہ بھی ہو جاتا، وہ بھی ہو جاتا، مگر نہیں، جو رزق آپ کے مقدر میں ہے وہ گھر بیٹھے بھی ملے گا، مگر نیت کو صاف کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. جب اس محنت کو کریں گے پھر دیکھیں اللہ کی بارگاہ سے کیا کچھ عطا ہوتا ہے. آج ہم افسوس مسلمان تو ہو گئے، مومن تو بن گئے، مگر ہم نے یہ کبھی سمجھا نہیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر شرائط کیا ہے، فرائض کیا ہے، اللہ نے بھیجا کس مقصد کے لیے ہے، کرنا کیا تھا، کر کیا رہی ہے. افسوس ہمارے سمجھانے والے بھی ویسے اور سمجھنے والے بھی ویسے.
کیونکہ اللہ خود کہتا ہے میں اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا اس سے اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ ہو۔ اور حکمرانوں کو گالیاں دینے والوں یہ بات ذہن میں رکھو، اللہ خود فرماتا ہے کہ جیسے لوگوں کے اعمال ہوں گے، جیسی قوم ہوگی، میں اس پر ویسے حکمران مسلط کروں گا۔ حکمرانوں کو گالیاں دینے سے ہمیں ملے گا کیا؟ ایسا میں عمران خان کو گالیاں دے کے ملے گا کیا؟ اس کے اعمال اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس کو گالیاں دے کے ہم نے جو نیکیاں کی ہیں وہ بھی ہم ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ نے خود فرما دیا ہے کہ میں حکمران ویسے مسلط کروں جیسی عوام ہوگی۔ تو پھر سوچیں ہم لوگ ہی خود کرپشن کا شکار ہیں، ہم لوگوں میں برائیاں ہیں، تو ہم اپنے حکمرانوں کو گالیاں دے کر کیا کریں گے؟ اپنا محاسبہ کریں، پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں جس بات کی طرف چلتا جا رہا ہوں، یقین میرے ذہن میں ایسی باتیں آ رہی ہے کہ میں ساری زندگی بھی بولتا چلا جاؤں تو الفاظ ختم نہ ہو۔ یہ اس کا کرم ہے۔ یقین کریں ہم لوگ مسلمان تو بن گئے اور ہم نے سمجھا نہیں، سوچا نہیں کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس نبی کو ہم ماننے والے ہیں، اس نبی نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ جو نبی ساری زندگی عبادت کرتے رہے اور اللہ نے جب پوچھا محبوب مانگیے کیا مانگتے ہیں، محبوب مانگیے کیا مانگتے ہیں، تو محبوب نے کہا مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میری امت کو بخش دینا۔ اور امت کا حال دیکھیے، کسی کے گھر میں اس کے ذکر کی محفل ہو تو ہم سوچتے ہیں یار اس کے گھر والے نے مجھے بلایا نہیں ہے، وہ میرے گھر میں آیا نہیں تھا میں کیوں جاؤں، اور بھائی وہ میرے گھر میں آیا نہیں تھا میں کیوں جاؤں، وہ نہیں آیا تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ ارے یہ سوچ تیری پاگلوں والی سوچ ہے۔ افسوس اس بات سے کر کے اللہ نے تجھے اپنے محبوب کے ذکر میں محفل میں آنے کی توفیق عطا نہیں کی۔ تو ہوتا کون اپنی مرضی سے جانے والا؟ بس کوشش کیا کرے۔ جناب سفیان بھائی بھی تشریف لائے، اللہ کو شام ان کو بھی سلامت رکھے، بیٹا آگے آگے کوشش کیا کریں اس فلسفے کو سمجھیں، اپنے آپ کی اصلاح کریں اور سمجھیں کہ ہم اس سونے محبوب کے امتی ہیں، اس سونے محبوب کے امتی ہیں جنہوں نے ساری زندگی عبادت کر کے اللہ سے کچھ نہیں مانگا، جب بھی مانگا ہے تیرے میرے لیے ہی مانگا ہے، غاروں میں جا کے دعائیں کی، رو رو کر دعائیں کی، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، جب بھی مانگا اپنی امت کے لیے مانگا ہے۔ دنیا میں آئے اور کہا ربی ہبلی امتی، مولا میری امت کو بخش دینا۔ اس وقت میں بیٹھ کے باتیں کسی نے نہیں کرنی، باتیں کرنے والا اٹھ کے باہر چلا جائے، بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، بات بہت بڑی ہو رہی ہے۔ دنیا میں آئے تو کہا مولا میری امت کو بخش دے، اور جب اس دنیا کو چھوڑ کر معراج کی شب آسمان پر گئے، یہ بات یہ ہے کہ کہ کائنات میں اللہ کا دیدار کرنے سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ جنت میں جب جنتیوں کو ساری نعمتیں عطا کر دی جائیں گی، اللہ پوچھے گا اور کچھ چاہیے؟ بندے کہیں مولا جنت میں تو بڑا کچھ ہے، ہمارے تصورات سے بھی زیادہ ہے، مولا اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ میں خود خدا تجھے اپنا دیدار کرواؤں گا۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں جب جنتی اللہ کا دیدار کریں گے تو ایسے واضح دیدار کریں گے جیسے ہم سورج کو دیکھتے ہیں، اتنا واضح دیدار۔ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ نور دکھائے گا، تجلی دکھائے گا، جلوہ دکھائے گا، ایسی کوئی بات۔ آپ فرماتے ہیں جب ہم جیسے ہم چاند اور سورج کو دیکھتے ہیں، اللہ اپنا دیدار ایسے کروائے گا۔ اس سے بڑی کائنات میں نعمت کوئی نہیں ہے۔ اسی موضوع کی جانب آنے لگا ہوں، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں جب اللہ کا دیدار میرے اور تیرے نبی کر رہے تھے، اس سے بڑی کائنات میں نعمت کوئی نہیں۔ وہاں پر اللہ نے پوچھا محبوب مانگو کیا مانگتی ہو؟ محبوب نے کہا مولا میری امت کو بخش دینا، مولا میری امت کو بخش دینا۔ جو نبی زمین میں رہا، دنیا میں آئے، امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، شب معراج اللہ کا نظارہ کیا، اس وقت بھی امت کے لیے دعا مانگی ہے۔ جب دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جانے لگے تو صحابی نے کان لگا کر سنا، لب مبارک ہل رہے تھے۔ صحابی فرماتے ہیں میرے آقا کے لبوں سے نکل رہا تھا رب حبلی امتی، مولا میری امت کو بخش دینا۔
آج ہم سوچیں ہم اس نبی کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ محفل میں آؤ، وہ کہتا ہے میرا فلاں کے ساتھ جھگڑا ہے، میں اس محفل میں نہیں آ سکتا، منتیں کر کے بلوایا جاتا ہے، شرم کرنی چاہیے ایسے آنے والوں کو، شرم کی بات ہے۔ ارے غور کیا کریں کہ ہمیں اس نبی کی محفل میں آنے کی کوئی دعوت دے رہا ہے جس نبی کے ذکر سے بڑا کائنات کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ اپنی انا کو چھوڑ دیا کرے، محبتیں بانٹا کرے۔ میرے اور تیرے نبی نے محبتیں بانٹ کر اس دین کو دنیا میں پھیلایا ہے۔ اگر تلوار کے زور پر دین پھیلانا ہوتا تو آج کوئی مسلمان نہ ہوتا۔ ہر بندہ مرضی کا مالک ہے، کوئی کسی کو کسی کی مرضی کے خلاف چلا نہیں سکتا۔ ہر بندہ کہتا ہے میں ہوں، میں پہن پلوانا، ہر بندہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ مگر یہ دین پھیلا ہے تو صرف محبت کی بنا پر پھیلا ہے۔ کوشش کیا کہ یہ دین امن کا پیغام دیتا ہے، اخوت کا پیغام دیتا ہے۔ آپس میں محبتیں بانٹیں، رشتوں کے تقدس کو سمجھے، ہر شخص کو اس کے رشتے کے مطابق عزت دے۔ یہ نہ سوچے کوئی شاگرد ہے تو میں نے عزت نہیں کرنی، بس یہ سوچے کہ کون نبی سے کتنا پیار کرتا ہے، اس پیار کی وجہ سے اس کی عزت کیا کرے۔ مزدوری کرنے والے بھی انسان ہیں، دین کا درس دینے والے بھی انسان ہیں، لوگوں کی محافل میں جا کر ویٹر بھی انسان ہوتے ہیں، ٹینٹ لگانے والے بھی انسان ہیں، پھول لگانے والے بھی انسان ہیں، ساؤنڈ چلانے والے بھی انسان ہیں، نبی کا ذکر کرنے والے بھی انسان ہیں۔ عزتیں اللہ صرف اپنے محبوب کے ذکر کی وجہ سے دیتا ہے۔ انسان کو اس کے اعمال نہ دیکھے، بس یہ دیکھے کہ یہ اس نبی کا امتی ہے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، کہ ہر امتی نے ایک نہ ایک دن جنت میں جانا ضرور ہے۔ کوئی پہلے چلا جائے گا کہ گناہوں کی سزا پوری کرنے کے بعد چلا جائے گا، پر جانا ضرور ہے۔ کوشش کریں ہر شخص کو عزت دیں، یہ سوچ کر کہ یہ میرے اس سونے محبوب کا امتی ہے جس نبی کا میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں۔ سامعین محترم، موضوع گفتگو بڑی دور چلا گیا اور دور بھی جا سکتا ہے اور اسی پر اتفاق بھی ہو سکتا ہے، مگر اہل خانہ نے جناب اصغر لیڈر صاحب نے اپنی محبت کے مطابق محفل کو سجایا ہے، تو اس حساب سے محفل نعت ضروری ہے۔ بات میں بھی سرکار کی کر رہا ہوں، یہ بھی نعت ہے، ضروری نہیں کوئی نظم میں پڑھے یا کوئی مائک میں پڑھے تو نعت ہوتی ہے۔ انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر اتنا کہہ دے کہ میرے نبی کائنات میں سب سے بڑی حسین ہے، یہ بھی نعت پوری ہو جاتی ہے۔ کہ نبی کی زبان میں انسان لفظ بولے، لب بولے اور لفظ منہ سے نکالے، اس چیز کو نعت کہا جاتا ہے۔ اس میں شرط یہ نہیں ہے کہ ساؤنڈ لگوایا جائے، لائٹ لگوائی جائے، پھول لگائے جائے، لنگر پکایا جائے پھر نعت خوانے کی محفل ہوتی ہے، صدق ہوتی۔ اس کے بعد اس کی توفیق ہے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بٹھا کر حضور کی ذات پر بس درود پاک پڑھ لے، اس کی نعت مکمل ہو جائے گی۔ ہم سوچتے ہیں پر بائک میں پیسے نہیں ہیں، مگر کوئی فٹیگ پڑ جائے، بل زیادہ آ گیا، بیوی کی دوائی لینے چلے گئے، ٹائر پنکچر ہو گیا، یہ برداشت ہو جاتا ہے۔ دنیا داری یہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر کہا یہ جائے کہ اللہ کے ذکر پر اس کے نام پر کچھ دینا ہے تو یہ گنجائش نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، کاروبار میں مندہ ہے۔ جب کوئی ایسی بات پڑتی ہے کہ پیسے نہیں کرا، پھر ادھار بھی اٹھایا جاتا ہے، مجبوری ہے، دنیا میں رہنا ہے۔ اللہ کے نام پر دے کر تو دیکھو، پھر دیکھو اللہ کتنا نوازتا ہے۔ اللہ کہتا ہے بندے دے کر دیکھ، اللہ خود کہتا ہے کہ دے کر دیکھ بندے، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم ہے میرے نام پر دیکھ، مجھے قرضہ دے، پھر دیکھ تیرا مال کم ہوتا ہے کہ اسے 10 گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ پر شرط یہ ہے دنیا کو دکھانے کے لیے دیا نہ جائے کہ میں دینے لگا ہوں، شرط یہ ہے کہ اس کو راضی کرنے کے لیے دیا جائے کہ مولا میں تجھے قرضہ دے رہا ہوں۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کون ہے جو مجھے قرضہ دے؟ اللہ کو قرضے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یقید اللہ قرضا حسنا، سب سے اچھا قرضہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کہتا ہے اسے 10 گنا زیادہ عطا کروں گا۔ دے کر تو دیکھو، اس کی مخلوق پر خرچ کر کے تو دیکھو۔ آج ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے، ہم سوچتے ہیں یار 2-3 ہزار لگ جانا ہے، ابھی زیادہ بل دینا سی۔ یہ بات حقیقت ہے، اس سے یہ سوچ آتی انسان ہے۔ اگر سوچ یہ رکھ لے کہ مہمان آیا ہے، رحمت آئی ہے، مہمان اپنا رزق لے کر آیا ہے، اس پر خرچ کر کے تو دیکھے نہ دیکھے کہاں کہاں سے عطا کرتا ہے۔
ہر شخص اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل اپنی توفیق کے مطابق سجائے اور یہ نیت کر کے سجائے مولا تیرے نبی کے ذکر کی محفل کو میں کرنے لگا ہوں، اس دعوت کو میں شروع کرنے لگا ہوں۔ پھر دیکھیں یہاں سے شروع کرے گا پھر کہاں تک اس کی محفل چلی جاتی ہے۔ میں نے بڑے لوگ ایسے دیکھے الحمدللہ اس 40 سالہ زندگی میں بڑے تجربے ہوئے، عمر 40 سال ہے اور اللہ کا شکر ہے تجربہ 400 سال کا ہے۔ ملک صاحب جانتے ہیں اس راہ میں دیکھے تو صحیح بڑے لوگوں نے ایسی نیت کی کہ میں نے اپنے گھر میں محفل کروانی ہے، 4 بندوں کو بیٹھنے کی جگہ ہے، اس نے نیت کی مولا بڑا گھر دے، بڑی محفل کروں، گھر بڑا ہو گیا، مولا اور بڑا گھر دے، اور بڑا ہو گیا، آج کمانوں کی کوٹھیاں ہیں وہاں پر حضور کے ذکر کی محفل ہوا کرتی ہے۔ اصل بھائی آپ کی عمر کم ہے مگر دیکھا ہے لوگوں نے، ایسی بات حقیقت ہے، نیت کر کے تو دیکھو، جیب میں اگر 100 روپیہ ہے 100 روپیہ اس کے نام پر دے کر دیکھو، گھر میں محفل رکھ لو، کوئی بات نہیں، 100 روپے میں خالی جلیبیاں لے آئیں، لوگوں کو منہ میٹھا کروا کے باہر بھیج دیں، کوئی بات نہیں، حضور کے ذکر کی محفل ہو جائے گی۔ یہ نہ سوچیں پیسے جمع کروں گا، اور جب جمع کرنے کی نیت ہوتی ہے اللہ کوئی ایسا کام ڈال دیتا پیسے پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ جو ہے اسے دیں، اسے شروع کریں، پھر دیکھیں زندگی میں کیسی برکت بڑھتی ہے، زندگی میں کیسا سکون آتا ہے اور انسان کو کیسا سکون ملتا ہے۔ اللہ پاک سبھی کو، کیونکہ بات بڑی دور چلتی جا رہی ہے مگر ثنا خان وہ تشریف لائے ہیں، پہلے ہی لیٹ آئے ہیں مگر ہمارے دامن میں معافی کی گنجائش اللہ پاک نے دے رکھی ہے۔ اللہ پاک سلامت رکھے لیٹ آنے والوں کو انشاءاللہ حاضری اپنی لگوائیں گے، اور یہ وہ ثنا خان ہے جس سے میرے ناصر بھائی بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور آج جو بھی یہاں پر پڑھنے آ گیا ہے یہ آئے گا یا نہیں آئے گا اللہ بہتر جانتا ہے، اس سے میری بات ہو رہا ہے کہ میں استاد ہوں کا، یہ ان کا اعلیٰ پن ہے، اعلیٰ ظرفی ہے کہ استاد مانتے ہیں، مگر ہر وہ شخص جو آئے گا وہ ناصر بھائی کی محبت میں آیا ہے کہ ہم اس جگہ پر بیٹھ کر ذکر خدا، ذکر محبوب خدا کرنے والے ہیں جو اللہ پاک کا ہی عاشق رسول ہے۔ اس بات کی گواہی جلسہ بھی دیں گے کہ در دولت ان کا بھی ہے، میں نام اس عظیم ہستی کا اس لیے لے رہا ہوں کہ میرے سامنے تصویر لگی ہے تو بار بار ادھر ہی دیا جاتا ہے۔ وہ نوجوان ہے ہی صدق کے قابل، اللہ پاک اس کی قبر پر کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے اہل خانہ کو سب جمیل عطا فرمائے۔ سامنے محتشم بڑے ہی پیارے ثنا خان اور شیخ ناصر جمیل شہید کے منظور نظر ثنا خان بڑی محبت کے جناب رانا محمد وسیم نشمندی نشید لاتے ہیں اور کریم نبی کی عظیم بارگاہ ناز میں کلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ